کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل۔ آج ہم جس لیگل ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں زبان زد عام ہے اکثر، اور ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اس طرح کے القابات جو ہے یا اس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے دوسرے شخص کے لیے۔ اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا مقصد ایک تو عام شہریوں کی اویئرنیس ہے، دوسرا ان لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے جو اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ تاکہ وہ آئندہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی کرنا چاہیں یا غلطی کرنے لگیں تو وہ کم از کم سوچیں کہ اس کے نتائج اسے بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ دھمکی دینا ایک سنگین جرم ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے برداشت چونکہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ اس کے ذاتی مسائل ہوتے ہیں، کئی دشمنی کی بنیاد پر اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو دھمکی دیتا ہے تو جس کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اپنا قانونی رستہ اختیار کر سکتا ہے اور جو دھمکی دے رہا ہے اس کے خلاف درخواست دیتے ہوئے اپنا مقدمہ درج کروا سکتا ہے۔ اب یہ جو دھمکی ہے، اگر تو اس شخص نے دھمکی دی ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، سمپل یہ کہا ہے، تو اس کے اوپر PPC کی دفعہ 506 لگے گی صرف۔ لیکن اگر وہ شخص اس کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یا میں تمہارا بازو توڑ دوں گا، یا میں تمہاری پراپرٹی کو آگ لگا دوں گا، تو ایسے ہی اگر وہ دھمکی دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر 506B لگے گی۔ اب 506 اور 506B میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ 506 کی سزا جو ہے وہ 2 سال ہے اور 506B کی سزا جو ہے وہ 7 سال ہے۔ اس میں ایک چیز اور اہم ہے کہ 506B میں اگر دھمکی دینے والے شخص کے پاس کوئی پسٹل ہے یا کوئی رائفل ہے، اس کے ذریعے بھی وہ اگر دھمکی دیتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر 506B لگے گی۔ یہ تو تھی قانونی معلومات۔ اب جو ہماری سوسائٹی کے اندر بیسیکلی ہر شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو وہ طاقتور سمجھتا ہے، اور طاقتور سمجھتے ہوئے وہ اپنا یہ اختیار سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید وہ دھمکی دے گا یا دھمکانا انداز جو ہے اپنائے گا تو پھر اس کا کام ہو جائے گا، جبکہ جس کو دھمکی دی جا رہی ہوتی ہے اگر تو وہ اتنی اویئرنیس نہیں رکھتا یا اتنی سخت نہیں رکھتا کہ اسے قانون کا علم ہے، یا وہ کمزور ہے، تو پھر تو وہ ڈر جائے گا۔ لیکن اگر اسے علم ہو جائے اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ جو مجھے دھمکی دی جا رہی ہے، مجھے ڈرایا جا رہا ہے، اس کا میں قانونی رستہ جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہوں، تو اسے ضرور کرنا چاہیے۔ ایسے ڈرتے ہوئے زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اسے کرنا کیا ہے؟ سمپل ایک ایپلیکیشن جو ہے وہ اپنے متعلقہ تھانے کے اندر جہاں پہ وہ وقوع سرزد ہو رہا ہے وہاں پہ اپنے متعلقہ تھانے کے اندر وہ ایپلیکیشن دے فرنٹ ڈیسک کے اوپر، اور جو واقعہ اس کے ساتھ رونما ہو رہا ہوتا ہے، جو شخص دھمکی دینے والا ہوتا ہے، اس کے خلاف وہ درخواست دے سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر وہ صرف کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو وہ سمپل 506 اس کے اوپر اٹریکٹ ہوگی۔ لیکن اگر وہ دھمکی دینے والا شخص یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، میں تمہاری ٹانگ توڑ دوں گا، میں تمہاری جائیداد کو آگ لگا دوں گا، تو پھر اس شخص کے خلاف ایپلیکیشن دے کے اسے سزا دلوائی جا سکتی ہے، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ یہ جو بھی شخص دھمکی دیتا ہے یہ ایک سنگین جرم ہے، اس کی تدارک ہونی چاہیے، اور جو یہ دن بہ دن ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لہذا ایک مختصراً معلومات تھی، اویئرنیس آف پیپل، کہ جو لوگ جو ہے اسپیشلی وہ لوگ جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں، جن کے اوپر جو ہے کئی ذمہ دار جو ہیں یا جو جاگیردار جو ہیں وہ اپنا جبر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ لا علمی ہوتی ہے وہاں پہ اکثر
دیہاتوں کے اندر، تو دیٹس وائی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس فورم پہ جا سکتے ہیں. تو یہ اسپیشلی ان کے لیے بھی ہے. تو وہ اپنا فورم جو ہے متعلقہ تھانے کے اندر وہ دھمکی جو شخص دے رہا ہے اس کے خلاف اپلیکیشن دیں اور اس دھمکی دینے والے شخص کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اسے سزا دلوا سکتے ہیں. یہاں سب سے ضروری میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھمکی دینے والا شخص ہے یا جس کو دھمکی دی جا رہی ہے، یہ ضروری نہیں کہ جس نے دھمکی دی ہے اس کے گھر کے ایڈریس کا آپ کو پتہ ہو، بلکہ جہاں پہ دھمکی دی جا رہی ہے، چاہے وہ سڑک ہے، چاہے آپ کا دفتر ہے، چاہے آپ کسی بھی جگہ کھڑے ہیں، گلی محلہ ہے، اور اگر دیہات ہے تو چاہے وہ کھیتوں میں موجود ہے، چاہے وہ اپنے گھر کے باہر ہے، وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ وقوع سرزد ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ جو متعلقہ ٹیریٹری کے اندر تھانہ لگتا ہے وہاں پہ وہ درخواست دائر کی جا سکتی ہے اور دھمکی دینے والے شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس شخص کا آپ کو گھر کا ایڈریس پتہ ہو، ولدیت پتہ ہو. آپ نامعلوم افراد کے خلاف بھی دھمکی کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ دھمکی دینے والا شخص کون ہے تو پھر آپ اپنے نامعلوم شخص کے خلاف بھی درخواست دے سکتے ہیں. لہذا نیکسٹ کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.